کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کی تاریخ اس طرح سے ہے، جدید تاریخ، اور وہ جو بینچ ہے اس کی تاریخ اور جدید تاریخ اس طرح سے ہے کہ آج سے 12 مہینے کچھ دن پہلے یہی بینچ تھا، یہ آدھی رات کو بیٹھا، عمران خان کو نہیں بلایا گیا، شہباز شریف کو بلایا گیا، اور اس نے وہاں ترلے کیے کہ آپ پارلیمنٹ کے کام میں مداخلت کریں، ان کی بات منظور ہو گئی۔ پارلیمنٹ کے سپیکر کو کہا گیا کہ آپ اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک مسترد شدہ جو رولنگ کے ذریعے سوری نے مسترد کی تھی وہ والی موشن آف نو کانفیڈنس اس پہ فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ آپ اتنے بجے بیٹھیں گے۔ ہم نے کوئی احتجاج کیا؟ علی آپ کو یاد ہوگا، ہم نے کوئی چیخیں ماری؟ ہم نے کوئی عدلیہ کی طرف آواز کر کے؟ اب تو ننگی گالیاں ہیں بھائی، کسی نے کوئی ایک جملہ بھی کہا ہو آپ بتا دیں پاکستان تحریک، ہم نے وہ قبول کیا اور وہ ڈائری پکڑ کے گھر چلا گیا۔ غلطی ان سے یہ ہو گئی کہ ان کو پتا نہیں تھا کہ وہ 22 کروڑ لوگوں کا محبوب آدمی ہے، وہ بچوں کا محبوب لیڈر ہے، وہ بہنوں کا بھائی ہے، اور جو ہمارے جتنے بھی ویٹرنز ہیں وہ ان کا بھی لیڈر ہے، اور وہ سارے باہر نکل آئے۔ ہم جو کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ادارہ پاکستان کے سپریم کورٹ کو نہیں مان رہا وہ پاکستان کے آئین سے انکاری ہے۔ جو حکومت پاکستان کے سپریم کورٹ پہ حملہ کر کے پہلے اپنی مرضی کا فیصلہ لے گئے تھے سجاد علی شاہ کے دور میں، بھول جائیں کہ اب ان کے حملے کے نتیجے میں ان کو کچھ اپنی مرضی سے مل سکتا ہے۔ ہم صرف آئین کی بات کرتے ہیں، آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، آئین کے مطابق انتخابات ہونے، انتخابات ہی پاکستان کا مقدر ہے۔ میں آخری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں جس طرح سے میڈیا نے اور آپ خاص طور پہ جو فیلڈ ورکرز ہیں، جن کو رپورٹرز آپ کہتے ہیں، جن کو کیمرہ مین کہتے ہیں، جن کو آپ باقی لوگ کہتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوتا ہے عملہ، آپ نے جس بہادری سے ان 13 مہینوں میں اس محاصرے کے باوجود پورے پاکستان میں بالعموم اور اسلام آباد کے اندر بالخصوص جس طرح سے ہماری آواز کو بلند کرنے میں مدد کیا، اس کا شکریہ نہ ادا کرنا کنجوسی ہوگی۔ آپ کا سوال ایک سیکنڈ سوال بہت لمبا تھا، جواب مختصر دے کے پھر آپ دوسرا سوال کر لیجئے علی صاحب پہ۔ وہ سوال لیٹ ہو گیا ہے تھوڑا، اس لیے کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ اب ہم فیصلہ کریں گے، اور وہ جو انہوں نے مذاکرات کے نام کے اوپر مذاق والی راتیں گزاری ہیں، اب تو وہ میرے خیال میں انفرکچس ہو گیا، سارا بیکار ہو گیا۔ سوال کا ہے، سوال کر لیں، 2 منٹ ہو گئے۔ اچھا، اگر دیکھیں نا اس سوال کا اگر آپ اندازہ اس سے لگا لیں کہ آپ 2018 کے حالات دیکھ لیں، 2018 میں جب ہمیں حکومت ملی اس وقت پاکستان کے کیا حالات، اور جب حکومت چھوڑ کے گئی اس وقت کیا حالات۔ 2018 میں بھی ہمیں یہی چیلنجز کا سامنا تھا، اور اس میں ایک چیلنج بڑھ گیا تھا کورونا کا، جو 2 سال بعد پوری دنیا کے اندر رہا۔ انٹرنیشنل جو اکانومیز ہیں وہ 30% کانٹریکٹ ہوئی۔ میں انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں، جرمنی کی بات کر رہا ہوں، میں ان ملکوں کی بات کر رہا ہوں جو 2 ورلڈ وارز جنہوں نے لڑی ہیں آپس کے اندر۔ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی وہاں $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا۔ پاکستان کے پاس $20 ارب دنیا کو دینے تھے اور وہ پاکستان کے پاس نہیں تھے۔ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ $64 ارب تھا۔ پاکستان کی ایکسپورٹ جو 70 سال میں $25 ارب پہنچی تھی، نواز شریف کی حکومت میں کم ہو کے وہ $23.5 ارب پہ چلی گئی تھی۔ پاکستان کی ٹوٹل ریمیٹنسز $18.5 ارب کے اوپر تھی۔ پاکستان کی جو اکانومی میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے،
جو بڑے صنعتی یونٹ جن کی آپ بات کرتے ہیں وہ نیگیٹو کے اندر تھے. تمام بزنسز ختم ہو گئے تھے سوائے لینڈ کے, لینڈ مافیا کے, اور ان میں جو آپ نے بڑے بڑے نام دیکھے صرف ترقی وہیں ہو رہی تھی اور کہیں ترقی نہیں تھی پاکستان میں. طریق انصاف کی حکومت آتی ہے اور اس کے بعد کرونا 2 سال رہتا ہے اور آخری 2 سال میں 6% اور 6.5% پہ گرو کرتا ہے. لارج سکیل مینوفیکچرنگ 11% پہ جاتی ہے. ریمیٹنسز $18.5 ارب سے بڑھ کے $32.5 ارب پہ جاتی ہیں. پاکستان کی ایکسپورٹ $23.5 ارب سے اٹھ کے $32 ارب پہ جاتی ہے. پاکستان کی اسمال میڈیم انٹرپرائز, کرونا پوری دنیا ایکنالج کرتی ہے. احساس پروگرام شروع ہوتا ہے, لنگر خانے شروع ہوتے ہیں. 1,44,00,000 خاندان, 1,44,00,000 خاندانوں کو تھم امپریشن پہ $14,000 ملتا ہے. سے سہولت کارڈ, آپ سارے بھائی ہم سب پہلے ہم کسی بڑے ہسپتال میں کسی غریب آدمی کو دیکھتے تھے, آج تمام پاکستان کی 90% آبادی کا سے سہولت کارڈ پہ علاج ہوتا ہے. یہ چیزیں جو عمران خان کر کے گیا, تو جو آنے والا ٹائم ہے دیکھیں نیت صاف ہونی چاہیے, انسان کو محنتی ہونا چاہیے, اس کا نظریہ کلیئر ہونا چاہیے. انشاءاللہ تعالی اللہ مسائل حل کرتا ہے. ایگزیکٹو آرڈر ایگزیکٹو آرڈر کے تحت وہ صرف اپنا استعفیٰ لکھ سکتے ہیں. دیکھیں 2 سوال ہو گئے. پہلا تو یہ ہے کہ ٹکا ثانی جو آپ نے پہلا سوال کیا, اس سوال کا جواب ایک میں نے پہلے دے دیا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہہ دیا وہ فیصلہ کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن یہ ہے کہ 14 سے آگے الیکشن کسی قیمت پہ نہیں جانا چاہیے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عمران خان وقت پہ الیکشن چاہتے ہیں, وقت طے کر دیا گیا تھا صدر کی طرف سے, اور جو اب اس کے بعد جو قانون سازی کی جائے گی اس کے ذریعے سے صدر کے اختیارات بھی ختم نہیں ہو سکتے. ایک اچھا, اب آ جائیں آپ کا جو سوال کا دوسرا حصہ ہے, اس پہ میں صرف ایک شارٹ کامنٹ یہ کرنا چاہتا ہوں, بہت لمبا ہو جائے گا ورنہ. اس پہ میں شارٹ کامنٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کوئی ایگزیکٹو آرڈر کسی معاملے میں بھی گورنمنٹ کی کوئی مدد اس لیے نہیں کر سکتا کہ جس زمانے میں ایگزیکٹو آرڈرز ہوئے تھے نا, اس وقت جنرل مشرف کی حکومت تھی, آئین معطل تھا, صدر کا نام پرویز مشرف تھا, اور آئین معطل ہونے کے دوران جتنے بھی لیگل فریم آرڈرز جن کو کہتے ہیں آپ ایل ایف اوز آئے, جتنے پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈرز جن کو آپ پی سی او کہتے ہیں وہ آئے. اس وقت ایسا جاری نہیں کیا جا سکتا. جے آئی ٹی میں جو شامل ہیں, میں نے کہا کہ 3 جو ہماری ٹاپ انٹیلیجنس, ایک سویلین اور 2 فورسز کی ایجنسیز ہیں, ان کے ممبران جے آئی ٹی میں, یہ لاء میں لکھا ہوا ہے, شامل ہو سکتے ہیں, کسی کو بھی کو آپٹ کر سکتے ہیں, لیکن ایک آزاد وکیل بھی شامل کر سکتے ہیں, ایک آزاد صحافی آپ میں سے کوئی شامل خاتون حضرت جو بھی ہوں شامل کر سکتے ہیں, تاکہ وہ دیکھیں کہ جے آئی ٹی سیاست کر رہی ہے یا جے آئی ٹی تفتیش کر رہی ہے. آپ کے ایک سوال کا, یہ ساری نام معلوم لوگوں پہ مشتمل ہے جو سب کو معلوم ہے. جی جی. یہ دیکھیں بات سمپل سی ہے کہ کیا یہ فیصلہ کل ہوا ہے یا فیصلہ پرسوں ہوا ہے؟ یہ فیصلہ تو 30 دن پہلے ہوا تھا. اگر فیصلہ 30 دن پہلے ہوا تھا اور انسٹرکشن سپریم کورٹ کی تھیں کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں, اور جب آپ کی نگراں گورنمنٹ آ جاتی ہے تو تمام اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس چلے جاتے ہیں, اور الیکشن دیکھیں آپ کے وزیر اعلیٰ نے لگنا ہے, آپ کے تمام اختیارات جو وہاں ٹرانسفر پوسٹنگز ہونی ہیں وہ تمام الیکشن کمشنر کی مرضی کے ساتھ ہونی ہے. اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگر 30 دن میں حکومت کچھ نہیں کر سکتی تو آپ کیا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کے ہاتھ میں پاکستان کی باغ دوڑ رہے ہیں جو لوگ 30 دن کے اندر پاکستان میں الیکشن نہیں کرا سکتے؟
وہ الیکشن کمیشن جس کا کانسٹیٹیوشنل کام صرف الیکشن کرانا ہے اور دنیا میں انہوں نے کوئی کام نہیں کرنا, وہ کہتے ہیں میں الیکشن نہیں کرا سکتی, تو مجھے بتائیں پھر پاکستان کس طرف جائے گا؟ پر انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں الیکشنز ہوں گے. سپریم کورٹ اپنے فیصلے پہ جو کل انہوں نے کہا ہے وہ کھڑی ہے. انہوں نے کہہ دیا ہے سیاسی مسئلہ پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ہے, جو ہم نے فیصلہ دے دیا ہم اس کے اوپر کھڑے ہیں. تھینک یو.